چنانچہ جب اچھا خواب آئے تو انسان کو صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو انسان کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لگاؤ رکھنے والے ہوں، اور جو انسان سے حسد کرنے والے لوگ ہیں انسان کو اپنے اچھے خوابوں سے ان کو کبھی بھی آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر برا خواب آئے تو اس کو تھتکار دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو شیطان لعین کے شر سے اور اس خواب کے شر سے طلب کرنا چاہیے، اس کو کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اچھے خواب بھی ہر بے وقوف کو، ہر عقل مند کو، ہر عالم کو، ہر جاہل کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے برے خواب بھی ہر کسی کے سامنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ برے خوابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کو طلب کرنا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، ذکر اذکار کر دینا چاہیے، اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس خواب کے برے تعبیر سے بچا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اگر ایسا خواب آئے جس کی تعبیر میں کوئی بھام ہو اچھا، لیکن اس کی تعبیر انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو کسی ماہر عالم دین سے شیئر کرنا چاہیے جو خوابوں کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہو۔ ہر کس و ناقص کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دینا یہ عقل مندوں والی عادت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ادھر یہ خواب حضرت یوسف نے سنایا، ادھر حضرت یعقوب نے تعبیر کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، اور خواب کی اصل تعبیر بھی بیان فرما دی کہ تیرے باپ اسحاق، تیرے دادا اسحاق پر، تیرے باپ یعقوب پر اور تیرے دادا ابراہیم کے پر اللہ نے جس طرح اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اسی طرح تیرے اوپر اور آل یعقوب کے پر بھی اللہ اپنے احسانات کو تمام کرنے والا ہے۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہ جانے بابا یعقوب کب تک بھیا یوسف کے ساتھ پیار کرتے رہیں گے، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ بھائی یوسف کو بابا کی آنکھوں سے دور کر لیا جائے، شاید اسی مناسبت سے بابا ہم سے پیار کرنا شروع ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اس وقت اس بات کو پلاٹ بھی کیا گیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا آخرکار اپنے باپ کا بیٹا ہے، شہید نہیں کرنا چاہیے، کسی اندھے کنویں کے اندر جا کے اتار آئیں گے، جو اس کا نصیب ہوگا اس کا مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اپنے بابا یعقوب کے پاس آتے ہیں اور کہا آپ بھیا یوسف کے معاملے کے اندر ہمارے اوپر کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ آپ ہمارے ساتھ ان کو روانہ کیجئے، وہ کھیلیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ تمہارا عمر کا، تمہارے مشاغل کا ان کے ساتھ ایک گیپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگے نکل جاؤ دوڑ بھاگ کے اندر اور بیٹا یوسف جو ہے پیچھے رہ جائے اور جنگل کا کوئی بھیڑیا یا درندہ اس کو کھا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس خدشے کھٹکے کو انہوں نے اپنے پلان اور پلاٹ کا حصہ بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کے اندر ان کے وجود سے کپڑوں کو اتار کر کنویں کے اندر اتار دیا، اور کپڑوں کے پر خون کو، جیلی خون کو لگا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے کہ بابا وہی ہوا جس بات کا خدشہ اور ڈر تھا، ہم آگے نکل گئے اور بھیا یوسف جو ہے پیچھے رہ کر ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر پروردگار عالم نے اپنی وحی کو حضرت یوسف کے قلب پہ نزول فرما دیا، چھوٹی سی عمر کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک وقت آئے گا آپ جو آج آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے کی حقیقت سے آپ اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں گے، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قمیص کے اوپر جیلی خون مل کر جس وقت بیٹے آتے ہیں، بابا یعقوب کے دل نے اس پلاٹ کو قبول نہیں کیا، کہا میں صبر کرتا ہوں اس بات کے اوپر جو اطلاع تم دیتے ہو، اور اللہ کو پتا ہے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک قافلہ جو مصر کو جا رہا تھا پانی پینے کے لیے، انہوں نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، باہر نکالا تو انتہائی وجیح و شکیل پیارا بچہ یوسف علیہ السلام جو ہے ڈول کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ قافلے والوں نے چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر اپنی
ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی کم رقم کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر لیا، لیکن خریدنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کی پوسٹ جس وقت قرآن مجید کے اندر پڑھی جاتی ہے تو قریباً قریب وزیر اعظم کے قریب کی پوسٹ نظر آتی ہے۔ بادشاہ کے بعد سب سے بڑا عہدیدار مصر کا وہی نظر آتا ہے۔ اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن کے ہمارے لیے خوش بختی کا سامان ثابت ہوگا، ہم اس کی پرورش کریں گے، کفالت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی مناسبت سے رہائش کا بہترین بندوبست فرما دیا اور ان کے لیے زمین کے اوپر تمکن کے دروازوں کو کھول دیا، اور جب وہ جوان ہوئے ولما بلغا اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہوئے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ اور حضرات گرامی کہتے ہیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نسبت کے ساتھ کسی کو علم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، وگرنہ دنیا کے اندر جس نے بھی علم کو حاصل کیا زمین کے استادوں سے حاصل کیا، مدارس سے حاصل کیا، مکاتب سے حاصل کیا، لیکن یہ شرف انبیاء کو حاصل ہوا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، اللہ کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی روحانی گروتھ ہے، روحانی پروسپیرٹی ہے، ایک طرف ان کا روحانی وجود ہے جس کی نشو و نما اللہ فرما رہے ہیں، اور دوسرا ان کا جسمانی وجود ہے۔ کیا خوبصورت وجود اللہ نے دیا، انوار و تجلیات کی برکھا چہرے سے برس رہی ہے، جو دیکھتا ہے حسن اور رانائی اور دلکشی کا جو ہے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اتنے حسین حضرت یوسف کی آنکھیں ان کو دیکھ کے یوں محسوس کرتی ہیں گویا انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو۔ حضرات گرامی قدر اس بے مثال حسن کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے ایام میں عزیز مصر کی بیوی آپ کے اوپر فریفتہ ہوئی اور بری نیت کا اظہار کیا، تنہائی کے اندر آپ کو گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنی نشانی کو حضرت یوسف کے لیے واہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ تو رب کے رسول تھے، وہ تو رب کے پیغمبر تھے، وہ تو رب کے چنے ہوئے تھے، جس کی نیت نیکی کی زندگی گزارنے کی ہو اور جو برائی سے بچنا چاہتا ہو۔ عام مومن و مسلمان بھی جب اس بات کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کی لاج رکھتے ہیں اور اس کو زناکاری سے بچا لیتے ہیں، بدکرداری سے بچا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہماری آبزرویشن کے اندر، ہمارے مشاہدے کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نیکوکار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کا شکار ہونے سے کراماتی انداز کے اندر بچا لیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت یوسف علیہ السلام کا استحضار اللہ کی ذات کے حوالے سے بڑا ہی طاقتور تھا۔ اللہ نے اپنی نشانی دکھلائی، دل کو متوجہ نہیں ہونے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کو کھولا، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی بھی آپ کے پیچھے لپکی، آپ کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے اپنے دامن کو چھڑوایا، کپڑا پھٹ گیا۔ این اس وقت جب آپ کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی، سامنے سے عزیز مصر اپنے محل کے اندر داخل ہوا، یہ منظر دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ فوراً سے پہلے اپنے ڈائیلاگ کو بدل لیا، اپنے نیریٹو کو بدل لیا، کہا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہو، ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا ہو، اور آج آپ ہی کی بیوی کے بارے میں بری نیت کا اظہار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ثابت کرنے کے لیے محل ہی کے اندر ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ بچہ بولا، اگر یوسف علیہ السلام کا دامن یا گریبان سامنے سے چاک ہے تو آپ کی بیوی سچی ہے، یوسف علیہ السلام کے اندر حلل ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت یوسف علیہ السلام کے دامن کا جائزہ لیا گیا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، عزیز مصر سمجھ گیا کہ خطا یوسف میں نہیں بلکہ میری بیوی کے اندر ہے۔ کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ،
بے شک تو ہی عطا کار ہے۔ حضرات گرامی قدر محل کے اندر ہونے والا واقعہ چونکہ بڑا ہی اچنبے والا واقعہ تھا، گرد و نواح کے بڑے گھرانوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جس بچے کو پالا تھا آج اسی کے اوپر فریفتہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب باتیں ہونے لگیں اور عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے جب طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگیں تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنے گھر کے اندر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی انداز کے اندر وہاں سے گزرنے کا راستہ یا پیسے دیا گیا، بلایا گیا، ان عورتوں کے ہاتھ کے اندر چھریاں تھی اور پھلوں کو تھمایا گیا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، حیران ہو گئیں، کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر عزیز مصر کی بیوی نے کہا اسی لیے میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی تھی لیکن یہ نہیں مانا، اور اگر اس نے میری بات کو تسلیم نہ کیا تو اس کی توہین کی جائے گی، اس کو قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر جس وقت عورتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حضرت یوسف کی ذات کے بارے میں برے جذبات کا اظہار کیا، بدنیتی کا اظہار کیا، تو حضرت یوسف نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی مجھے جیل خانہ اس چیز سے پیارا ہے جس سے یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ علم و حکمت جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تو اس کا تو گریوٹی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے مکر کو پھیر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ جیل خانے کے اندر پہنچا دیے گئے۔ جیل خانے میں پہنچے، وہاں پر دو لوگ موجود تھے، ایک نے کہا یار ان سے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے، یہ بندہ کوئی بڑا ہی وجیح و شکیل اور بہت بڑا عالم محسوس ہوتا ہے، یقیناً ہمارے خوابوں کی تعبیر سے یہی ہمیں مطلع کر سکتا ہے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے خوابوں کی تعبیر سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، لیکن اس سے قبل میں تمہارے سامنے تھوڑی دعوت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں شرک سے بیدار ہوں اور میں نے اپنے بابا یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کی ملت کو اختیار کیا ہے۔ اے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا بڑی تعداد میں رب بہتر ہیں یا ایک پروردگار عالم بہتر ہے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم اگر چلنا چاہیے تو مالک کائنات کا چلنا چاہیے، اور پوجا اگر ہونی چاہیے تو اس ہی کی ہونی چاہیے، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یوسف علیہ السلام کی بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جہاں پر انسان کو موقع ملے اس مجلس کے اندر انسان کو دعوت دین کے کام کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انجینئرنگ کے پہلے سال ٹیکسلا یونیورسٹی سے انجینئرنگ کا پہلا سال مکمل کیا اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں آ گیا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے اس چھوٹی سی عمر کے اندر ٹرین میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ اللہ کی توفیق سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا موقع ملتا رہا۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح مختلف علوم و فنون کے حصول کے دوران بھی پروردگار عالم نے بہت بڑا کرم کیا کہ لوگوں کو ان ڈپارٹمنٹس میں دعوت دین کا موقع ملتا رہا، ان کو دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر یہ فضول گپ شپ کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر دینا دعوت دین کی یہ بہت بڑے نقص کی بات ہے۔ آپ کسی مجلس پہ جائیں، کسی مقام پہ جائیں، احوال و ظروف کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈ کر کے پہلے اللہ کے دین کی دعوت دینے کی لازماً کوشش کریں، اور اگر کوئی ضروری بات ہو تو اس بات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت ضرور دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں انگوروں کو نچوڑتے دیکھا ہے وہ بادشاہ وقت کا ساقی بن جائے گا، اور جس نے روٹیوں کے اندر سے پرندوں کو کھاتا دیکھا ہے وہ پھانسی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ ہوا وہی جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی، جس کو انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا، خواب میں کہا جب تو آزاد ہوگا تو بادشاہ کو یہ بات کہنا
ایک بے گناہ قیدی جو ہے وہ بھی جیل کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر اتہام تو لگایا گیا، الزام تو لگایا گیا، لیکن حقیقت کے اندر اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو آزاد ہو کر بادشاہ وقت کا ساقی بنا، شیطان لعین نے اس کو اس بات کو بلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل کے اندر موجود رہے۔ جیل کے اندر، جیل کی تنہائیوں کے اندر آپ اپنے ایام کو بتاتے رہے کئی برس تک۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے، یہ جو زندگی کے اندر روحانی عروج و ترقی ہے، یہ حلوت کو لازماً ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جن لوگوں نے حلوت کے وقت کے اندر اللہ کو پکارا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں، اپنے مقصد تحلیق کے پر غور کیا ہو، اللہ ان کی بصیرت کے اندر لازماً اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت مبارکہ سے قبل غار حرا کے اندر غور و فکر کرتے رہے، کائنات کی حقیقت پہ تدبر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اجرام سماویہ کی حقیقت پہ غور فرماتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل خانے کے اندر لامحالہ طور پر فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرتے رہے، اس کو پکارتے رہے، قربت کے سفر کو اختیار کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ انسان کی بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں اور قید تنہائی انسان کے لیے بدبختی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ سعادت کا سبب بن جاتی ہے، روحانی عروج کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ 7 سبز بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں جن کے اندر دانے ہوتے ہیں، بعض سرسبز ہیں 7 بالیاں اور 7 خشک ہیں۔ کہا مجھے بڑا عجیب خواب آیا ہے، درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر کو جانتا ہو؟ تو درباریوں نے کہا یہ تو پراگندہ ذہن کا ایک اثر معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ جو جیل سے نکلا تھا وہ ساقی بادشاہ کا، اس نے کہا ٹھہرو میں تمہیں اس خواب کی ایگزیکٹ تعبیر سے آگاہ کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا یوسف آپ کے ساتھ بات ہوئی لیکن فراموش کر گیا، اب بادشاہ وقت نے خواب دیکھا ہے 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سرسبز و شاداب ہیں 7 خشک ہیں، اس خواب کی تعبیر سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے 7 سال خوشحالی کے سال ہوں گے، ان خوشحالی کے سالوں میں اناج کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی کوشش کی جائے، سوائے اتنے اناج کے جو کھانا انتہائی ضروری ہو۔ اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، ان قحط سالی کے سالوں کے اندر تمہارا ذخیرہ کیا ہوا اناج تمہارے کھانے کے کام آئے گا۔ ہاں اس میں سے اگر تم کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہو یا اچھے مصرف میں لانا چاہتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ پھر ایک برس ایسا آئے گا جب ہر طرف دوبارہ ہریالی ہوگی، شادابی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر جس وقت بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا، بادشاہ کی بصیرت اور عقل نے کام کیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کی تعبیر نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑے عالم کی ہوئی تعبیر ہے۔ کہا اس کو فوراً سے پہلے میرے پاس بلایا جائے، فوراً سے پہلے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں، رہائی کا پروانہ مل چکا ہے، لیکن پاک دامنی اور طہارت کا عالم کیا ہے، اور اپنی شخصیت کی تقوی اور اپنی شخصیت کے تزکیے کا عالم کیا ہے۔ کہا میں جیل سے اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک اس دور کے حوالے سے جو چہبگوئیاں ہوتی رہیں ان کا ازالہ نہیں کر دیا جاتا۔ ان عورتوں کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، اور عزیز مصر کی بیوی نے اس موقع پہ اس بات کا اعلان کیا کہ حقیقی بات یہ ہے میں نے یوسف کو برائی کی دعوت دی تھی اور یوسف نے میری اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت یہ بات کہتا ہے بتلاؤ یوسف تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کس انداز کے اندر اپنے قریب کیا جائے، کس انداز کے اندر حکومت کے کام میں شریک کیا جائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے گرا دیتا ہے، جب چاہتا ہے فرعون کو سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر وزارت کے قلمدان کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض
انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، میں معاملات کو جانتا بھی ہوں اور خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، پہلے آپ وزیر خزانہ بنے اور لیٹر آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو جہاں دنیا کے اطراف و کناف سے لوگ مصر کے اندر غلے کی طلب کے لیے پہنچے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائیوں کو نہیں پتا تھا وہ کنویں میں پھینکا ہوا بھائی آج ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ سارا کا سارا غلہ ان کو دیا اور باتوں باتوں میں یہ بات بھی پوچھی، بھائی کتنے ہو، رہتے کہاں پر ہو؟ کہا جب اگلی مرتبہ آؤ گے اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے کے آنا، اور اگر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو میرا غلہ نہیں ملے گا۔ اور جاتے جاتے ان کے سامان کے اندر ان کی پونجی کو بھی رکھوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بابا یعقوب کے پاس پہنچے، عالمگیر کے حسالی ہے۔ جناب یعقوب نے پوچھا کیا پوزیشن رہی؟ کہا مصر کا جو عزیز تھا وہ تو ہم سے بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آیا، بابا اس نے کہا تھا اپنے چھوٹے بھیا کو ضرور لے کے آنا، اور اگر چھوٹے بھیا کو لے کے نہیں آئے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سنا، کہا میں کہ تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا۔ بنیامین کے اندر مجھے فقط بنیامین کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے یوسف کا سراپا بھی اسی کے وجود کے اندر نظر آتا ہے، میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ غلہ کھولا، پونجی بھی اندر سے برآمد ہو گئی۔ کہا بابا دیکھیے کتنا بڑا عزیز مصر کا احسان ہے، پونجی بھی ساتھ روانہ کر دی ہے، جب غلہ ختم ہو جائے گا تو بابا آپ کی مرتبہ آپ نے بھیا بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور روانہ کرنا ہے۔ بابا نے کہا قسم دو مجھے اس بات کی کہ بیٹے بنیامین کے مسئلے میں پورا محافظانہ کردار ادا کرو گے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی بیٹو جب تم نے مصر میں داخل ہونا ہے تم جوان ہو، اونچے قدوں والے ہو، خوبصورت ہو، تمہارے اوپر لوگ متوجہ ہو جائیں گے، چنانچہ تم نے الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کا امر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب بنیامین کو لیے ہوئے پختہ قسم کھانے کے بعد، باپ کو اشور کروانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے بھیا بنیامین کو اپنے قریب کر لیا، کہا میں تیرا بھائی ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصر کا عزیز بنا دیا ہے۔ ایک محبت خاندان کی، پیار خاندان کا، اور پھر اپنا سگا بھیا اس کو اپنے قریب کیا۔ جس وقت غلہ لوٹ ہوا، جاتے جاتے بادشاہ کے پیالے کو اس کے اندر لگا رکھ دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا ایتھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والو تم تو چور ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، تم اس پیالے کو لیے ہوئے جا رہے ہو۔ کہا ہم زمین کے پر فساد کرنے نہیں آئے، ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ کہا اگر چور ثابت ہوئے، کہا جو چور ہوگا وہ آپ کا مجرم ہوگا۔ سارے بھائیوں کے سامان کو دیکھا، حضرت بنیامین کے سامان کا پیالہ برآمد ہو گیا۔ کہا یہ میرا قیدی ہے، میں اس کو رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، برس ہا برس کی جدائی کے باوجود حضرت یوسف کے بارے میں عجیب الفاظ کہے، کائیں یسرق فقط سرقہ لہو من قبل، کہ آج بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حاسدانہ جملے کو سنا، اس حاسدانہ کمنٹ کو سنا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ کہا اللہ کو پتا ہے بات کی حقیقت کیا ہے۔ کہا اس کے باپ بوڑھے اور بزرگ آدمی ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں سے پیالہ برآمد ہوا ہے اسی کو رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اب وہ بھائی ان میں سے بڑے نے کہا یاد ہے پہلے بھیا یوسف کے معاملے کے اندر کیا ہوا؟ میں تو زمین کے اوپر جانے والا نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بابا یعقوب کے جا کے کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو قافلے والوں سے پوچھ لیں، بستی والوں سے پوچھ لیں، اہل مصر سے پوچھ لیں، ہم اس مسئلے کے اندر جھوٹ نہیں بول رہے۔
بابا یعقوب کے پاس آئے، کہا بابا جس طرح یوسف گم ہوئے تھے آج بنیامین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بنیامین نے چوری کی تھی، قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد کے اندر کوئی جھوٹ والی بات نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی کہ پہلے بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، اب بنیامین بھی جدا ہوا۔ پکار کے کہا یا آسف علی یوسف، ہائے یوسف تو کہاں چلا گیا؟ اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس دفعہ آنسوؤں کی شدت اتنی شدید تھی کہ آنکھوں کی بینائی بھی ساتھ ہی زائل ہو جاتی ہے۔ بیٹے کہتے ہیں بابا آپ اس وقت تک یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک آپ موت کی وادی میں نہیں اتر جاتے۔ کہا میرا شکوہ میرا غم اللہ کے ساتھ ہے، اور میں وہ جانتا ہوں جو اللہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں وہ جانتا ہوں جو فقط اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتلائی ہیں جو کسی اور کے علم میں نہیں ہیں۔ کہا جاؤ بیٹو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غلہ بھی لے کے آؤ اور اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو بھی تلاش کر کے لاؤ۔ اب بیٹے نکلتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں اور پراگندہ ہیں، بے قرار ہیں۔ حضرت یوسف کی بارگاہ میں پہنچے، کہا جائے ہیں خالی ہاتھ ہیں، پونجی بھی نہیں ہے، آج صدقہ ہی کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہنے لگے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے الفاظ سنے، صدقے والی بات سنی، دل کو چوٹ لگی۔ کہا کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف سے کیا تھا اور اس کے بھیا سے کیا تھا؟ کہا آپ کو کیسے پتا ہم نے یوسف سے کیا کیا تھا؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کرم فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کہا یوسف ہم نے تو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بلند فرما دیا ہے۔ حضرت یوسف نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، اور میں اس بات کی دعا مانگتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور وہ سب سے بڑا مہربانیاں کرنے والا ہے۔ کہا میری اس قمیض کو لے جاؤ بابا یعقوب کے چہرے پہ ڈال دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کو بھی پلٹا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس طرح اعجاز بھی اللہ کے حکم سے رونما ہوتا ہے۔ جب اللہ کو منظور نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پاس موجود کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو نہیں پا سکے، لیکن آج مصر سے قمیص چلتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، گھر میں موجود بھائیوں نے کہا بابا معاذ اللہ سخت الفاظ کہے، یہ آپ پرانی جو آپ کی بڑھاپے کی کیفیت ہے یہ پرانی ہے، یہ بات جو ہے آپ کے اندر پرانی، آپ کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قافلے والے آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر قمیض کو ڈالا گیا، بینائی واپس آ گئی۔ گھر میں موجود بیٹے نادم ہوئے، اپنے بابا سے معافی کے حاصدار ہوئے، بابا یعقوب نے ان کو معاف کیا۔ اب قافلہ چلا، ماں باپ بھی چلے، بیٹے بھی چلے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، مصر کے اندر اپنے باپ اور ماں کو تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، منظر بڑا عجیب ہے، سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا۔ حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اور سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کہا بابا آپ کو یاد ہوگا کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، مجھے خواب آئی تھی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج و چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بابا کس انداز کے اندر آج اللہ نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سارے عروج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے بادشاہت بھی دی، عہدہ بھی دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور زمین و آسمان کو بنانے والے تو دنیا کے اندر بھی میرا والی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا والی ہے۔ تیرا بندہ یوسف تجھ سے اسی بات کی دعا مانگتا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے اسلام کے اوپر موت دینا
اور مجھے نیکوکاروں سے ملا دینا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ وہ تھیم ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی کا ہدف اول و آخر ہے۔ اللہ کتنا بھی بڑا تاجر کیوں نہ بنا دے، اللہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ بنا دے، اللہ کتنا بھی بڑا عہدے سے کیوں نہ نواز دے، بندہ یہ مومن و مسلمان کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے اس عظیم الشان واقعے کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر حضور نے کیا کیا؟ حضرت یوسف نے تو اپنے باپ کے بیٹوں کو معاف کیا، لیکن حضرت رسول اللہ کے سامنے خون کے پیاسے آئے، اور ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو کانٹوں کو بچھانے والے، جو آپ کے گلوے اطہر کے اندر چادر کو ڈھال کے بھینچنے والے، جو آپ کے سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ کے وجود کے اوپر بوجھ کو ڈالنے والے، جو آپ کو لہو رنگ بنانے والے، جو چچا حمزہ کے کلیجے کو چبانے والے، جو آپ کو ہجرتوں کے اوپر مجبور کر دینے والے۔ حضرات گرامی قدر، آقا نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، کہ حضرت یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کیا، جاؤ میں نے اجنبیوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس واقعے کے اندر جو پیغام تھا اس کو حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے پر اللہ تبارک و تعالی نے تمانیت کے لیے بھی نزول فرما دیا، اور آپ کے لیے ایک سنگ میل کو بھی مقرر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف کی زندگی کے اندر ہم سب کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی مد و جبر کا نام ہے، زندگی آزمائشوں کا نام ہے، زندگی ابتلاؤں کا نام ہے، لیکن صبر کرنے والا، استقامت کا اختیار کرنے والا، اور راہ حق پر ڈٹ جانے والا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے والا، اور انابت اللہ کے اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں جگہ دینے والا، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی قیمت کے پر بھی تج نہ کرنے والا، اللہ اس کو ضرور پار لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین انجام کار کو تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور اس کا نچوڑ کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امور کے پر غالب ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔